بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ولی جنہوں نے دنیا سے چھپ کر باطن کی دنیا فتح کی۔ نسب اور ولادت: شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت سن 559 ہجری میں مراکش کے شمالی پہاڑی علاقے جبل العلم میں ہوئی۔ آپ حسنی سادات میں سے تھے، یعنی آپ کا نسب سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ان کا پورا نام سید عبدالسلام بن مشیش بن ابی بکر بن علی بن حرمل بن عیسیٰ بن سلام تھا۔ یہ علاقہ قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ روحانی برکتوں کا بھی حامل تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں بچپن سے ہی آپ کی روحانی پرورش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اور روحانیت کی طرف میلان: آپ نے قرآن مجید، فقہ، حدیث اور تصوف کی تعلیم مقامی علماء کرام سے حاصل کی، مگر جلد ہی آپ کی طبیعت ظاہری علم کی بجائے باطنی معرفت کی طرف مائل ہو گئی۔ آپ نے دنیاوی چمک دمک اور ظاہری مقام سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور ذکر و مجاہدہ کی راہ اپنائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو شخص دل سے اللہ کو یاد کرے، اللہ اسے ساری مخلوق کی حاجت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پہاڑوں میں خلوت اور باطنی مجاہدہ: جوانی میں آپ نے مکمل خلوت اختیار کر لی۔ جبل العلم کے پہاڑی علاقے میں ایک غار میں جا بسے، جہاں آپ صرف اللہ کے ذکر، مراقبہ اور مجاہدہ میں مصروف رہتے۔ آپ کا بیشتر وقت مسلسل وضو کی حالت میں رہنا، روزانہ قرآن کی تلاوت، مسلسل ذکر خفی، رات بھر قیام میں عبادت میں گزرتا، روحانی کشف اور علم باطن۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف قلوب اور فہم الہی جیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ وہ لوگوں کے دلوں کا حال جان لیتے اور کئی بار ایسے روحانی نکات بیان فرماتے جن پر اہل ظاہر حیران رہ جاتے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی سے ملاقات ایک تاریخی روحانی لمحہ۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف۔ کیا شیخ عبدالسلام بن مشیش اور شیخ شاذلی پیر بھائی تھے؟ نہیں، وہ پیر بھائی نہیں تھے، بلکہ شیخ عبدالسلام بن مشیش شیخ ابوالحسن شاذلی کے مرشد کامل تھے۔ شیخ شاذلی، جو اس وقت علم و عرفان کی جستجو میں تھے، طریقت کی حقیقت جاننے کے لیے مختلف صوفیاء کے پاس گئے، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ آخر کار خواب میں ایک بزرگ نے انہیں ہدایت دی، جاؤ جبل العلم میں شیخ عبدالسلام بن مشیش کے پاس جا کر فیض حاصل کرو۔ شیخ شاذلی کئی دن پیدل چل کر پہنچے، اور جب آپ کے در پر آئے تو شیخ مشیش نے فرمایا، اے علی، تیرا ظاہر علم سے لبریز ہے، اب تو باطن کو روشن کر۔ یہاں شیخ مشیش نے انہیں ذکر خفی، مجاہدہ نفس، توکل اللہ اور فکر حقیقی کی راہ سکھائی۔ اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ شاذلی خود ایک عظیم روحانی سلسلے کے بانی بنے اور لاکھوں دلوں کو اللہ سے جوڑ دیا۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال زریں: دل کو پاک کرو، ظاہر خود بخود نکھر جائے گا۔ اپنی ذات کو فنا کرو تاکہ رب تمہیں باقی رکھے۔
دنیا سے جدا ہو کر رب کے قریب ہو جاؤ، یہی اصل نجات ہے۔ شہادت۔ شیخ عبدالسلام بن مشیش کو ایک باطنی فرقے نے سازش کے تحت شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت 626 ہجری میں ہوئی، لیکن آپ کا روحانی فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کا مزار مراکش میں لاکھوں زائرین کے لیے روحانیت کا سرچشمہ ہے۔ نتیجہ: شیخ عبدالسلام بن مشیش کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے باطن کی صفائی رب کی معرفت کی کنجی ہے۔ شہرت اور دنیاوی شہرت سے بھاگنا اصل عرفان ہے۔ ایک اخلاص والا مرشد ایک طالب صادق سے پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔